نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور دعائے استفتاح سیکھیں گے۔ استفتاح کا لفظ فتح سے ہے، فاتحہ، اس کا مطلب ہے کھولنا۔ دعائے استفتاح جتنی ہم سیکھ رہے ہیں وہ نماز میں کب پڑھی جاتی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ سے پہلے۔ گویا ان دعاؤں سے نماز کا افتتاح ہوتا ہے، استفتاح ہوتا ہے۔ آج ہم ایک اور بہت ہی پیاری دعا پڑھیں گے، اس کو یاد کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دیکھنے میں وہ تھوڑی لمبی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت جلد یاد ہو جائے گی، اور بہت ہی پیارا مطلب ہے اس کا۔ اللہم، اے اللہ، باعد، دوری ڈال دے۔ باعد کا لفظ کس سے ہے؟ بعید سے۔ باعد، دوری ڈال دے، بینی، میرے درمیان، و بینا، اور درمیان، خطایا، یا میری خطاؤں کے، یعنی میری غلطیاں، میری خطائیں جو مجھ سے چمڑی پڑی ہیں ان کو مجھ سے بہت دور کر دے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کتنا دور کر دے، کما، جیسا کہ، باعدت، تو نے دوری ڈال دی، بینا، درمیان، المشرقی، مشرق کے، والمغربی، اور مغرب کے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں کبھی، مشرق اور مغرب؟ نہیں، کتنی دوری ہے ان میں۔ تو میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطیاں، خطائیں نہ ہوتی ہوں اور پھر وہ ان کو سوچے نہ، اور وہ ایک بوجھ کی طرح اس کے سر پر سوار نہ رہیں۔ وہ انسان میں ایک طرح سے خوف پیدا کر دیتی ہیں، کبھی لوگوں کا ڈر تو کبھی آخرت کا ڈر، اور پھر اس بوجھ کی وجہ سے ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ آج تک مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں آپ ان کو مجھ سے بہت دور لے جائیں۔ گویا ایسے کہ جیسے میں انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتی، ایون ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، گویا کہ وہ میں نے کی ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ سے کس چیز کو دور کرنا چاہتے ہیں؟ اس چیز کو جو آپ کو بودر کرتی ہے۔ گناہ بودر کرتے ہیں انسان کو۔ یہاں تک میں دعا کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرقی والمغرب۔ پھر آگے فرمایا گیا، اللہم، اے اللہ، نقینی، مجھے پاک کر دے۔ اس چیز سے پاک کر دے؟ من الخطایا، خطاؤں سے، کما، جیسا کہ، ینقی، پاک کیا جاتا ہے، الثوب، کپڑا، الابیض، سفید، من الدنس، میل کچیل سے۔ کیا فرمایا گیا کہ اے اللہ مجھے خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے میل کچیل سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب سفید کپڑے کو دھوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو کس چیز میں ڈالتے ہیں؟ بلیچ میں ڈال دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سفید کپڑا اور زیادہ نکھر جاتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، چمکدار، اجلا ہوا۔ تو اے اللہ مجھے بھی ایسا پاک کر دے، اجلا کر دے، چمکا دے، میرے خطاؤں کو مجھ سے اس طرح سے دور کر دے، اور مجھے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے میل کچیل سے۔ کیونکہ خطائیں اصل میں کیا ہیں؟ گناہ کیا ہیں؟ میل ہیں۔ تو ہم کیا میلے کچیلے تو نہیں رہتے نا، ہم اس کو، ان میل کو اتارتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، صفائی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ ان کو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ان خطاؤں کو ہمارے سے، اس میل کچیل کو دور کر دے۔ پھر فرمایا، اللہم، اے اللہ، اللہم اغسل، اے اللہ دھو ڈال۔ غسل کس سے ہے؟ غسل سے۔ خطایا، میری خطاؤں کو، بالمائی، ساتھ پانی کے، والثلج، اور برف، والبرد، اور اولوں کے ساتھ۔
سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کہا کہ اے اللہ دھو ڈال میری خطاؤں کو. کس کس چیز سے؟ پانی کے ساتھ دھو ڈال، برف سے دھو ڈال، اولوں کے ساتھ دھو ڈال. تو کیا دعا ہے؟ ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ دوری ڈال دے میرے درمیان اور درمیان میری خطاؤں کے، جیسا کہ تو نے دوری ڈال دی درمیان مشرق اور مغرب کے. اے اللہ مجھے پاک کر دے خطاؤں سے، جیسا کہ پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑے کو میل کچیل سے. اے اللہ میری خطاؤں کو صاف کر دے، دھو ڈال. کس چیز کے ساتھ؟ پانی، برف اور اولوں کے ساتھ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر یعنی جب نماز شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ سکون فرماتے تھے، یعنی خاموشی اختیار کرتے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ تکبیر اور قرات کے مابین جو سکوت ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں، اور پھر یہ دعا سنائی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ. اس میں کیا مانگا گیا کہ اے اللہ میرے جو گناہ آج تک مجھ سے ہو چکے ہیں ان کو مجھ سے دور کر دے. نمبر 1. نمبر 2، آئندہ بھی مجھے گناہوں سے پاک رکھ، دور رکھ، یعنی گناہ مجھ سے بہت دور رہیں، گویا میں انہیں کر ہی نہ سکوں، میری ہمت ہی نہ ہو، میں اس طرف جاؤں ہی نہ. کتنی اچھی اور مکمل دعا ہے. پھر فرمایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے دوری ڈالی ہوئی ہے نا مشرق اور مغرب کے درمیان، اتنی دوری ڈال دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان. جیسے مشرق اور مغرب کا آپس میں ملنا محال ہے، اسی طرح میرا اور میری خطاؤں کا، میرے گناہوں کا ملنا محال ہو جائے. اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے پاک کر دے خطاؤں سے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، ایسے جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑے کو میل کچیل سے. آپ دیکھیں کہ جو رنگین کپڑا ہوتا ہے نا اس کا تو میل نظر آتا نہیں ہے، جو ہوتا بھی ہے وہ تھوڑی سی کوشش سے صاف ہو جاتا ہے. لیکن سفید کپڑے پہ تو میل نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو تو ہم صحیح مل مل کر دھوتے ہیں، گویا اس کو صاف کرنے کے لیے بار بار دھوتے ہیں، ٹیکنیکس اپناتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر سفید کپڑے کی بات ہوئی ہے کہ جس طرح سفید کپڑا دھویا چمکایا جاتا ہے اسی طرح مجھے بھی پاک کر دے، دھو ڈال. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، دھو ڈال میری خطاؤں کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ. اچھا آپ یہاں پر دیکھیں کہ پانی کے ساتھ دھونے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان پانی سے چیزوں کو دھو ڈالتا ہے، صاف کر لیتا ہے، لیکن یہاں ذکر ہوا ثلج اور برد کا، برف اور اولوں کا، یعنی ٹھنڈک کا ذکر خاص طور پر کیا گیا. وہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ دو اس قسم کے پانی ہیں جن کو ہاتھوں نے نہیں چھوا، یعنی پیور اترتے ہیں. یہ دونوں پانی جو ہیں یہ زمین کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں، تو پھر اس سے صفائی بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. پھر یعنی جو پانی زیادہ پاک ہوگا اس سے صفائی زیادہ اچھی ہوگی، یعنی اس پانی کو اس سے پہلے کسی اور نے استعمال ہی نہیں کیا. انتہا درجے کا پاک صاف پانی ہے اور زیادہ پاک صاف کرنے والا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ داغ جو ہوتے ہیں نا وہ صرف ٹھنڈے پانی سے دھلتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ مثلاً خون کا داغ، اگر آپ اس پر پکتا ہوا گرم پانی ڈال دیں نا تو وہ اور پکا ہو جاتا ہے. اسی طرح شاید آم کا یا چائے کا داغ، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، جس کو ٹھنڈے سے دھویا جائے تو وہ جلد اتر جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے اس میں کہ کچھ چیزوں کو ٹھنڈی چیز سے دھویا جائے تو داغ اتر جاتا ہے. تو گویا کچھ داغوں کے لیے کیا چاہیے؟ ٹھنڈا پانی چاہیے، ٹھنڈے پانی سے وہ دھلیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کل وہ آئس کیوب کلیننگ کتنی ان ہے، اس سے اپنی اسکن کیئر ہو رہی ہے، اس سے بہت چیزوں کو صاف کیا جا رہا ہے، اسکن ٹائٹننگ ہو رہی ہے. تو بعض چیزوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹھنڈے پانی کی.
اسی طرح کچھ داغ ہیں جو ہماری روح کے اندر ہمارے دل کے اندر اتنے گہرے پیوست ہیں کہ انہوں نے ان کو جکڑا ہوتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، ریگریٹس ہوتے ہیں دل میں۔ گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دے، یعنی مجازی معنی اس کے کیا ہوئے کہ اگر وہ ٹھنڈ سے دھلیں گے تو کیا ہوگا؟ دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تو وہ سارے غم دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہماری ساری خطاؤں کو مٹا دے، دھو ڈال۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ گناہ جو ہیں وہ عذاب کا باعث ہے نا، اور گناہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ عذاب کیا ہے؟ آگ ہے۔ گناہوں کے ذریعے ہم اپنی آگ کو، عذاب کو بھڑکاتے ہیں۔ وہ حدیث سنی ہے آپ نے جس میں آتا ہے تحترکون تحترکون؟ تحترکون کا مطلب ہے کہ تم آگ بھڑکاتے ہو، کہ تم آگ بھڑکاتے ہو کس چیز کی؟ گناہوں کی۔ یعنی گناہوں کی ایک آگ ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ آگ بجھ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ ہم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کچھ روٹین سے ہٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو دھو دیا جاتا ہے۔ تو گناہ آگ ہیں، اگر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں نا تو اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ تو ہم جو یہ گناہ کر کے آگ اکٹھی کر رہے ہیں، تو ہم اس دعا میں کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ دھو ڈال میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ یعنی یہ جو آگ ہم نے اپنے لیے جلا لی ہے، اب آپ کیا کریں؟ اس پر پانی ڈال دیں، برف ڈال دیں اور اولے ڈال دیں، گویا اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں۔ یعنی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یعنی ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہمارے اوپر رحم فرما۔ یاد رکھیے گناہوں کی بھی ایک حرارت ہوتی ہے، گناہ دل جلاتے ہیں۔ ایک مسلمان اور مومن کے لیے گناہ اندر کی بے چینی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس دعا کو نماز میں شعوری طور پر مانگیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے بوجھ آہستہ آہستہ اترتا جا رہا ہے۔ گناہوں کا بوجھ جب تک انسان پر لگا رہتا ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ خوش رہنے لگیں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ سکون محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہر نماز کے شروع میں جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کو سکون حاصل ہوگا، مصیبتوں سے نجات ملے گی، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ بعض اوقات اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کچھ چیزوں کی زندگی میں تاخیر ہو جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات زندگی میں کوئی اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان جب یہ دعا کرتا ہے، ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے دوری ہوتی جاتی ہے، وہ مٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی، سننا نہیں چاہتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ایسے گناہوں کو ہم سے دور کر دے جو ہمیں دین سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، پاک کر دے، اسے ٹھنڈا کر دے۔ کے لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں جس سے ہمیں ٹھنڈک ملے، جس سے ٹھنڈ پڑ جائے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل تو اس میں نماز ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں فرمایا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اللہ کو یاد بھی رکھتے ہیں نا، ان کو بھی ریمائنڈر چاہیے۔ اگر تم سے گناہ ہو جائیں تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ جو نیک کام ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر صدقہ کرنا، تہجد پڑھنا، عمرہ کرنا، ذکر کی مجالس میں شرکت کرنا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ یہ لیکچر اٹینڈ کر رہی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ذکر کی مجلس ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے
کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ تو یہ جو اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ اتنی بابرکت مجالس ہوتی ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے والا بنائے، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنائے۔ پھر اسی طرح بیماری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ نماز کے بعد تسبیحات کرنے سے، 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دعا کو سمجھ کر بہترین طریقے سے یاد کرنے والا اور عملی زندگی میں اس کو شامل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔